بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحبہ بتاتی ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے گورنمنٹ جاب کی درخواستیں آئی تھیں، تو میرے شوہر ایک سرکاری محکمے میں 14ویں گریڈ پر 14 گریڈ پر کام کر رہے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ میں اس ادارے میں 17 گریڈ کے لیے اپلائی کرتا ہوں، بطور اسسٹنٹ اپنی اپلیکیشن بھیجتا ہوں۔ اچھا، تنخواہ بھی 80,000 ہو جائے گی، اس سے انکریز ہو جائے گی، اور یہ تقریباً کچھ سالوں پہلے کی بات وہ بتا رہی تھیں، اور کہتی ہیں کہ گریڈ بھی بڑھ جائے گا۔ اب میں نے کہا ایسا نہ کریں۔ میری یہ بات سن کر نا انہیں غصہ آ گیا کہ ایک تو میں ترقی کرنا چاہ رہا ہوں اور تم مجھے روک رہی ہو، تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ وہ دن یاد کریں جب آپ کی سیلری بہت کم تھی، اور اس سیلری میں بھی ہم خوشی سے گزارا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب ہماری شادی ہوئی، میں نے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا اور اپنی جائز چیزیں بھی قربان کی، لیکن میں نے یہ کہا کہ کبھی ناجائز اور حرام نہیں کمانا ہے، ہمیشہ رزق حلال کمانا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، آپ کی سیلری بڑھتے بڑھتے 50,000 تک ہو گئی ہے، اور ہمارا گزارا بہت اچھے سے ہوتا ہے، اور میں اس پر راضی ہوں، تو مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ آپ اس ادارے میں مت جائیے، کیونکہ وہاں پر جائز ناجائز سب چلتا ہے۔ اب کہنے لگے میرے شوہر کہ کب تک کرائے کے مکان میں رہیں گے، اچھی جاب ہو جائے گی دیکھو، اور سیلری بھی بڑھ جائے گی، رینک بھی بڑھ جائے گا، اور جائز ناجائز تو سب چلتا ہے۔ لیکن میرے اندر خوف بیٹھ گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی وہاں گئے نہیں ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر وہاں جاب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا۔ میرا دل کسی طرح راضی نہیں ہوا۔ میرے شوہر اس ادارے میں جاب کرنا چاہتے تھے، اور میں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ میں نے ان سے کہا کثرت نہ دیکھیں، برکت دیکھیں، حلال میں برکت ہے، لیکن وہ نہیں مانے۔ اب 14ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ پر ترقی کرنے کے لیے وہ بہت جو ہے نا، سمجھ لیں ایکسائٹیڈ تھے۔ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اسی طرح چند دن گزرے، ہماری آپس میں تکرار چلتی رہی، میرے شوہر میری بات سننے کو تیار نہیں تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، میں بھی اپنا زور لگاؤں گی، میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منواؤں گی۔ کہتے ہیں پھر میرے شوہر نے کہا اچھا چلو مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے دن تھے، اس سے 2 دن پہلے ہم اپنے علاقے کے مفتی صاحب کے پاس گئے، ان کو پورا معاملہ بتایا، تو مفتی صاحب نے بلا جھجک فرمایا کہ جائز ہے، آپ وہاں جاؤ، لیکن آپ بچ کے رہنا۔ اب میں سخت پریشان کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جائز ہے، لیکن میں نے کہا کہ دیکھیں تقویٰ تو نہیں ہے نا، ایک اچھے ماحول میں نہیں جائیں گے آپ، تو ہو سکتا ہے آپ ان چیزوں کو فالو کرنے لگیں۔ لیکن بہرحال کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب شوہر نے جب سن لیا کہ جائز ہے، تو بس اب وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ گھر آ کے کہنے لگے دیکھو مفتی صاحب نے بھی الاؤ کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ سے انہوں نے فارم نکالا، فارم فل کیا، اور جو ہے انہوں نے کہا کہ بس میں فارم جمع کرا رہا ہوں۔ کہتی ہیں پھر میں نے اپنی ڈائری نکالی، اس میں اعمال دیکھے جو میں لکھتی تھی مختلف، اس میں سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کے بارے میں لکھا تھا کہ کسی برائی کو دور کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد اسے 21 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ کہتی ہیں میں نے نا یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور اپنی بیٹی کو بھی کہا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 پڑھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برائی سے ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ کہتی ہیں کہ اس دوران عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہو گئیں، اور میرے شوہر نے فارم جمع نہیں کرایا، انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد کرا لوں گا۔ اب یہ عمل ہم 2-3 دن سے کر رہے تھے۔ اب میرے شوہر نے استخارہ کیا، تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ سب کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کی اپلیکیشن سبمٹ ہو رہی ہیں، اور جب یہ جاتے ہیں جمع کرانے اپلیکیشن، ان کی باری آتی ہے تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ درخواست جمع نہ کرائیں۔ اب جب میرے شوہر نے خواب دیکھا تو مجھے نہیں بتایا اس بارے میں، بس اپنا یہ خواب اپنے تک رکھا۔ کہتی ہیں ایک دن ہم انٹرنیٹ پر درس سن رہے تھے، اور درس سننے کے بعد جو ہے میرے شوہر میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ دیکھو میں فارم جمع نہیں کرا رہا، پتہ نہیں تم کیا پڑھتی ہو دن بھر، یہ دل پر کیسا اثر ہوا ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ اب میں یہ نوکری نہ کروں، اپلائی نہ کروں، اور بس میرے دل نے مجھ سے کہا ہے کہ بے شک کچھ بھی ہو جائے ابھی جاب مت کرو، جہاں بیوی راضی نہیں ہے وہاں کام مت کرو۔ تو کہتی ہیں بس میرے دل میں یہی بات آئی کہ اللہ کے کلام میں بہت تاثیر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے شوہر برائی کی طرف جا رہے تھے، ایک ایسے ادارے میں جا رہے تھے جہاں پر حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور جب وہاں جاتے تو یہ بھی ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ مجھے خوف تھا اس بات کا۔ ہم کم میں گزارا کر لیں گے، لیکن رزق حلال ہونا چاہیے، تقویٰ ہونا چاہیے۔ زندگی تو گزر جاتی ہے، خواہشات تو کبھی پوری نہیں ہوتی، لیکن حرام کی طرف نہیں جانا ہے۔ کہتی ہیں بس یہی فکر دن اور رات کھائی جا رہی تھی، نمازوں میں دعا کرتی، اور پھر جب سورہ انعام کی آیت نمبر 45 پڑھی تو بس اللہ نے کرم کر دیا، شوہر کا دل پھیر دیا۔ تو سورہ انعام کی آیت نمبر 45 اس چیز کے لیے بہت پرتاثیر ہے۔ کسی برائی کو روکنا ہو، کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہو، کسی سے اپنی کوئی بات منوانی ہو جائز مقصد کے لیے،
آپ اسے پڑھیں، اس کی تاثیر ملتی ہے۔ کچھ دن پڑھیں لگاتار، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کے کام بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔